أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، رواہ مسلم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ معزز صدر مجلس مرکزی سنہ کے سیکریٹری صاحب اور جملہ ذمہ داران اور سامعین کرام، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ دینی خدمت کرنے کا موقع فراہم کیا اور آپ حضرات سے روبرو ہو کے قرآن و حدیث کی کچھ باتیں رکھنے کی سعادت بخشی۔ درود و سلام نازل ہو پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ ہمیں دین اسلام کی صحیح اور سچی تعلیم ملی، صراط مستقیم پر چلنے کی سعادت ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سلف صالحین کے پاکیزہ مذہب کو اپنانے کا ہم اور آپ کو موقع ملا۔ اس کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ آج کی اس نشست میں جس عنوان کے تحت میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے رزق حلال اور اس کے اثرات۔ محترم سامعین، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو پیدا کرنے کے بعد ہماری روزی روٹی کا بہترین انتظام کیا۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے وسائل اور ذرائع اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بنائے ہیں جس کو اپنا کر انسان اپنی روزی روٹی کا انتظام کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے امت محمدیہ کو ایک خصوصی صفت سے نوازا۔ وہ یہ کہ اس امت کے افراد پر ضروری ہے کہ جو روزی وہ کمائیں، حاصل کریں، وہ پاکیزہ ہو۔ دنیا کے اندر بہت ساری قومیں بستی ہیں، بہت سارے ادیان و مذاہب کے ماننے والے پائے جاتے ہیں، اور دنیا کے اندر بہت سارا مال وہ کما رہے ہیں۔ آج اس کی ریس بھی ہے، کوئی ایک سے آگے دوسرا بڑھتا جا رہا ہے۔ دنیا کے اندر آج درجہ بندی بھی ہوتی ہے، کس کے پاس مال زیادہ ہے، کون ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، محل تعمیر ہو رہے ہیں، کمپنیاں بہت بڑی بڑی بن رہی ہیں، اور لوگوں کے پاس پیسوں کی ریل پیل ہے۔
لیکن وہ پیسہ کیسا ہے، اس کا مصدر کیا ہے، اس کا ذریعہ کیا ہے، کیسے وہ آ رہا ہے ان کے پاس، کیا وہ پاکیزہ مال ہے یا غیر پاکیزہ ہے، ان تمام چیزوں پر انہیں غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ دین اسلام کی جو سچی تعلیم ہے اور دین اسلام نے جو پاکیزہ روزی کمانے کا حکم دیا ہے، اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں، وہ نہ اس کو پڑھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں اور نہ اس پر ایمان ہے۔ لیکن امت محمدیہ کا ایک خاص امتیاز یہ ہے، درہ امتیاز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمد کو پاکیزہ روزی کمانے اور کھانے کا حکم دیا ہے۔ اگر یہ امت روزی کمانے میں، مال کمانے میں وہ اسلام کے اصول و ضوابط کا خیال نہیں رکھتی ہے تو ایسی صورت میں اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے بہت ہی خطرناک، بہت ہی ہولناک ہے۔ اس کے اثرات ایسے بھی ہوں گے جس کی وجہ سے ہماری صحت متاثر ہوگی، اس کے اثرات ایسے ہوں گے جس کی وجہ سے ہماری عبادتیں متاثر ہوں گی، اس کے اثرات ایسے بھی ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے تمام اعمال رائگاں اور برباد بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس لیے قرآن میں ہم جا بجا بہت ساری جگہوں پر یہ پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد کو اور خود رسولوں کو مخاطب کر کے یہ بیان کیا ہے کہ اے لوگوں، تم پاکیزہ اور حلال روزی کماؤ اور اس کے ذریعہ تم اپنے پیٹ کا جتن کرو اور اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی چند آیات میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث اس مناسبت سے آئی ہوئی ہیں اس کا معنی اور مفہوم بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور علماء کرام نے ان آیات اور احادیث کی روشنی میں کون سی بات ہم کو بتائی ہے اس کو بھی میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے خطبہ کے فوراً بعد، خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد ایک آیت کریمہ کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی ہے، اس کا مفہوم میں آپ حضرات کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں تم کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ روزی۔ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی حلال چیزیں رکھی ہیں اس میں سے تم کھاؤ پیو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا اور واضح دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں چند باتیں معلوم یہ ہوتی ہیں کہ پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین میں ہمارے لیے حلال اور پاکیزہ روزی کا انتظام کر دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہ کیا ہوتا تو بندوں سے ایسی چیز وہ طلب ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بندے سے جو چیز ہو سکتی ہے اس کے طاقت میں جو چیز ہے اسی کو اللہ طلب کرتا ہے۔ اور اگر یہ حلال طریقے یا حلال روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر برپا نہ کیے ہوتے تو پھر بندے سے طلب کرنا، وہ طلب کیا ہوتا؟ ما لا یطاق، جس کی بندہ طاقت نہیں رکھتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا کے اندر حلال روزی کے بہت سارے ذرائع اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں۔ دوسری کی بات جو ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، حلال روزی کی کمائی کے بعد اللہ نے فرمایا تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ اس سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب روزی روٹی کے لیے تگودو کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، دنیا کے اندر نکلتا ہے اور روزی کی تلاش میں ہوتا ہے تو اس کے سامنے کئی بار کچھ ایسے راستے آتے ہیں جو اس کو حلال روزی کے راستے سے بھٹکا کر کے حرام کی طرف لے کر جانے والے ہوتے ہیں۔ انسان اس کو محسوس نہیں کرتا اپنی اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں، لیکن اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے
کہ انسان لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ بڑی پرکشش، یہ مال جو ہے بڑا پرکشش ہوتا ہے، انسان کو کھینچتا ہے، انسان کو اپنی جانب لے جاتا ہے. انسان اس کے اندر بھول جاتا ہے کہ میں صحیح راستے کی جانب جا رہا ہوں یا غلط راستے کی جانب جا رہا ہوں. اس لیے روزی جب تلاش کرے انسان تو اس کو جو شیطان کے نقش قدم ہیں، شیطان کے جو راستے ہیں، حلال طریقے جو نہیں ہیں، حرام جو راستے ہیں، ان سے انسان بچے. بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں کہ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے صورت یا پکچر واضح نہیں ہوتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، یا یہ کام کروں گا اس سے مجھے کس طرح کا فائدہ حاصل ہوگا. ایسی صورت میں ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں سے رجوع کرے جسے اس سلسلے میں اچھی جانکاری ہے، اہل علم کی جانب رجوع کرے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جو اہل ذکر ہیں، اہل علم ہیں، جن کو علم کی گہرائی اور گہرائی ہے، جو مال کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، دین کے اصول و ضوابط کے بارے میں گہرا علم رکھنے والے ہیں، ان کی جانب آپ رجوع کیجیے اور معلوم کیجیے آیا یہ میرا راستہ جو ہے تجارت کا صحیح ہے یا غلط ہے، یا اس سے جو مجھے فائدہ ہو رہا ہے وہ کسب حلال میں آتا ہے یا کسب حرام میں آتا ہے. تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اس لیے کہ شیطان ہمیں قدم در قدم ملتا ہے بہکانے کے لیے. اور موجودہ حالت میں اگر ہم دیکھیں گے تو بہت سارے راستے ایسے ہیں جو ہم کو بہکانے کے لیے نظر آتے ہیں. بہت ساری چیزیں آج انشورنس میں ہیں، اور کیا ہے، لائف انشورنس کی چیزیں ہیں، بینکنگ کا جو نظام ہے، کمپنیوں کے بہت سارے نظام ہیں جو ہم اور آپ کو غیر اسلامی کاروبار سے گھیرے ہوئے ہیں. غیر اسلامی جو طریقے ہیں کاروبار کے، اس کے ساتھ ہم گھرے ہوئے ہیں. ایسی صورت میں ہمارے لیے احتیاط برتنا کافی مشکل کام بھی ہے اور کافی اہم بھی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ کہ ایک زمانہ انسان کے اوپر ایسا آئے گا کہ فتنے ہی فتنے ہوں گے انسان کے اوپر. تو ان فتنوں کے ایام میں انسان اگر بچ کے نکلتا ہے تو یہ اس کی بڑی کامیابی ہوگی. آگے میں ایک حدیث ذکر کروں گا انشاءاللہ، اس کے اندر یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے. اسی طرح سے ایک دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میں فرمایا کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي. سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگ میری روزی اور رزق میں سے کھاؤ پیو، میں نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس کو کھاؤ پیو. وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اس کے اندر تم حد سے تجاوز نہ کرو، اسراف نہ کرو، تبذیر نہ کرو، بخیلی نہ کرو، حد سے زیادہ بڑھ کر کے اس کے اندر نہ خرچ کرو. جو صحیح راستہ ہے، اعتدال کا جو راستہ ہے اس کو اپناؤ. اگر آپ اس اعتدال کے راستے سے نکل جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول نہیں ہوگا. اور جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول نہ ہو، پسند نہ ہو، ایسی صورت میں وہ عمل ایک مسلمان کے لیے کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا، بلکہ اس کے اثرات ایسے مرتب ہوتے ہیں کہ آپ کے اسراف کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے حقوق بھی مارے جاتے ہیں. آپ کے اسراف کی وجہ سے یہ کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں بیکار جاتی ہیں، تلف ہو جاتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارے بازو میں ایک انسان کے پاس 2 ٹائم کی روزی میسر نہیں ہوتی، اور وہیں دوسرے کے یہاں دیکھتے ہیں اتنے کھانے اتنے پینے کی چیزیں پھینکے جاتے ہیں. دکھاوا، اسراف، ریاکاری انسانوں کے درمیان اپنا ایک رتبہ بلند کرنے کے لیے، شو کرنے کے لیے انسان کرتا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اس کے اندر تم حد سے تجاوز نہ کرو. فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، نہیں تو تمہارے اوپر میرا غضب نازل ہو جائے گا. اور اللہ کا جب غضب آتا ہے، اس کا جب غصہ نازل ہوتا ہے، اس کا جب عذاب آتا ہے، تو پھر ہماری یہ دولت، ہماری ثروت، ہماری یہ ساری چالیں فیل ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں کام آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتا ہے، پھر ہم دست نگر ہو جاتے ہیں. اور جب یہ دولت ہم سے جاتی ہے تو ہم دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں. دولت کا آنا اور اس کا کیسے استعمال کریں، اس چیز کے لیے ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھنا چاہیے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو نوازا۔ ان لوگوں نے مال کو کیسے کمایا اور کس طرح سے انہوں نے خرچ کیا، یہ بہت ہی عظیم چیز ہے۔ جب اس اسوہ اور نمونہ کو ہم پڑھتے ہیں اور اپنی زندگی میں ہم نافذ جب کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے پاس جو مال اور دولت اور ثروت آتی ہے اس کا ہم صحیح استعمال سیکھتے ہیں۔ ہر چیز کا جو مقدار متعین ہے اس کو ہم دیتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں دینا ہے، خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالنا ہے، خرچ کرتے ہیں، صدقۃ الفطر نکالنا ہے، خرچ کرتے ہیں، اعیاد کے موقع سے اور دوسرے موقع سے اللہ کے راستے میں دینا خرچ کرتے ہیں۔ کب؟ جب ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ موجود ہو تب، ورنہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوتے ہوئے بھی مفقود ہو جاتی ہیں اور ہمارے پاس روزی آ کر کے ہمارے دروازے سے چلی جاتی ہے لیکن ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ اور اس کے ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اس کی عبادت کرنے والے ہو، سچی عبادت کرتے ہو، خالص عبادت کرتے ہو تو رزق میں سے کھاؤ بھی اور اس کا شکریہ بھی ادا کرو۔ تمہارے پاس روزی روٹی کا انتظام ہے، دولت ہے، ثروت ہے، لیکن تمہیں غرور ہے کہ یہ چیز میری اپنی محنت سے کمائی ہوئی ہے، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے، کسی نے مجھے توفیق نہیں دی، کسی نے مجھے مطلب اس بات کے لیے اکسایا نہیں، مجھے کوئی دوسرے کی مدد نہیں حاصل ہوئی۔ یہ چیز انسان کے ذہن میں جب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رتبہ اور مرتبہ وہ بھول جاتا ہے، اس کا وہ شکر نہیں ادا کرتا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزار بندوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا اگر واقعی تم خالص عبادت کرتے ہو تو تم اس کا شکریہ ادا کرو گے۔ معنی یہ ہوا کہ اگر اس کی خالص عبادت تم نہیں کرو گے تو اس کا شکر بھی نہیں تم کرو گے، تو دونوں چیز ایک طرح سے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ انسان اللہ کی عبادت کرے گا تو اس کا شکر ادا ضرور کرے گا۔ اللہ نے ایک اور آیت کے اندر فرمایا سورۃ المومنون کے اندر آیت نمبر 51، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اللہ نے فرمایا کہ اے رسولوں کو مخاطب کر اللہ نے فرمایا طیبات میں سے کھاؤ، جو پاکیزہ روزیاں ہیں، جو حلال چیزیں اس میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرتے رہو۔ پاکیزہ روزی میں سے کھاؤ اور نیک عمل بھی کرو۔ معنی کیا ہوا کہ تمہاری پاکیزہ روزگی اگر موجود ہے تمہارے سامنے اور نیک عمل تم نہیں کرتے ہو تو پاکیزہ روزی ہونے کے بعد بھی آپ کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ عمل جو ہے صالح ہونا ضروری ہے۔ عمل صالح کریں گے، آپ کی نیت خالص ہوگی، نیت خالص آپ کے پاس جب موجود ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول کرے گا۔ اور اگر اس کے برخلاف تم کرتے ہو اور سوچتے ہو کہ معاشرے کا، سوسائٹی کا کوئی شخص میرے عمل کو نہیں جانتا، میرے کاروبار کو نہیں جانتا، میرے لین دین کو نہیں جانتا، میرے ذرائع تجارت کو نہیں جانتا، تو بھی اللہ کیا فرماتا ہے انی بما تعملون علیم، جو تم کرتے ہو عمل میں اس کو جانتا ہوں۔ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ابن رجب الحنبلی بہت ہی عظیم عالم گزرے ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں ایک بات کہی ہے جو بہت ہی اہم بات ہے۔ کہتے ہیں المراد بہذا، یعنی یہ جو آیت کریمہ یہاں پہ ہے اس سے مراد کیا ہے، ان الرسل واممهم مامورون بالاکل من الطیبات التي هي الحلال، کہ رسول اور ان کی جو امتیں ہیں ان سب کو حکم دیا گیا ہے پاکیزہ روزی کھانے کا، پاکیزہ روزی یعنی حلال روزی کا، وبالعمل الصالح، اور عمل صالح کرنے کا حکم دیا گیا ہے پاکیزگی کے ساتھ۔ کیا کہتے ہیں فمتا کان الاکل حلالا فالعمل الصالح مقبول، اور جب انسان کا عقل اور اس کا مال جو ہے وہ حلال ہوگا، اس کی روزی حلال ہوگی، پاکیزہ ہوگی، تو اس کا عمل بھی مقبول ہوگا۔
اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی روزی روٹی جو ہے وہ حلال طریقے سے نہیں کمائی گئی ہے، صحیح راستے سے نہیں آئی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا عمل کیا ہو جائے گا؟ ہباء منصورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کو بکھیر دے گا، اڑا دے گا، اس کی کوئی وقعت نہیں ہوگی اللہ کے نزدیک اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اس لیے عمل کرتے وقت ہمیشہ یہ دھیان رہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں، ہم جو تجارت کر رہے ہیں، وہ تجارت حلال ہے کہ نہیں، پاکیزہ ہے کہ نہیں، ہماری روزی پاک صاف ہے کہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ اللہ نے جو روزیاں تمہارے لیے حلال کر دی ہیں اس کو تم کھاؤ پیو اور تم حرام نہ کرو، اپنے سے کسی چیز کو حرام نہ بناؤ، یہاں تک کہ شریعت نے اس کی حرمت کے بارے میں کوئی اعلان کر دیا ہو، کوئی دلیل قائم کر دیا ہو۔ بہت ساری آیات اس سلسلے میں ہیں جن کا احاطہ کرنا یا جن کا شمار کرنا یہاں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث ہیں، ان کو بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ رزق حلال کی اتنی اہمیت کیوں ہے، صحابہ کرام اور دوسرے سلف صالحین اس کو کیوں اتنی اہمیت دیتے تھے اور شریعت نے اس معاملے کو اتنی اہمیت کیوں دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پاک صاف ہے، پاکیزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سے پاک صاف کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف چیز کو، پاک صاف روزی کو پسند کرتا ہے۔ اس کے اندر اگر آمیزش ہے تو اسے مقبول نہیں ہے، صاف ستھری چیز ہونی چاہیے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو انہی چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے جو اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے کرنے کا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اے رسولوں کی جماعت، تم طیبات میں سے کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ وقال کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ تم لوگ ان چیزوں میں سے کھاؤ جو حلال روزی میں نے تمہیں دی ہے۔ ثم، اس کے بعد ابھی حدیث کا ایک ٹکڑا بڑا عظیم ہے، اس کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کا ذکر کیا، یطیل السفر، لمبے سفر پہ نکلا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسافر کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور یہ انسان لمبے سفر پہ نکلا ہوا ہے، اشعث اغبرا، میلا کچیلا ہے، اس کے اوپر گرد و غبار ہیں، کئی دن ہو گئے اس نے غسل نہیں کیا، نہایا نہیں، پراگندہ حال ہے۔ ہوتا ہے سفر میں 2 دن 3 دن سفر میں انسان گزارتا ہے، اس کو نہانے دھونے کے کوئی وسیلے نہیں مل پاتے تو اس کا ڈریس میلا ہو گیا، وہ خود میلا ہو گیا، کہہ رہے ہیں یہ صورتحال ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، یا ربی یا ربی، وہ ندا بھی کرتا ہے اے میرے رب اے میرے رب، وہ پکارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مقصد کے لیے کہ اللہ تو اس کی دعا کو قبول فرما لے، جس چیز کے لیے وہ دعا کرتا ہے قبول فرما لے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، رواہ مسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی جب کہ اس کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے، اور اس کا جو لباس ہے وہ بھی حرام ذریعے سے آیا ہوا ہے، اور اس کی جو غذا ہے، اس کو جو غذا پہنچ رہی ہے اپنے پیٹ کے اندر، جس غذا کو وہ ڈال رہا ہے وہ بھی حرام طریقے سے، ساری چیزیں وہ حرام میں ملوث ہے، حرام سے چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب بندہ اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے، اٹھاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے روتا اور گڑ گڑاتا ہے، تو حدیث رسول میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ بندہ سفر پہ نکلتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ سارے وسائل اور اسباب ہونے کے باوجود
اگر بندہ حرام کھاتا ہے، حرام کا پہنتا ہے، حرام کی غذا استعمال کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، یعنی اس کی دعا مردود ہو جاتی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہم فرمائیں، ایک دوسری حدیث کو ملاحظہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو برزہ اسلمی سے روایت ہے، حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کسی بندے کے قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں، جہاں ہے حساب کتاب کے لیے وہاں رہے گا، ادھر ادھر بھاگ نہیں پائے گا، حتی یسأل عن اربع، 4 چیزوں کے بارے میں جب تک اس سے سوال نہیں ہو جائے گا تب تک اس کو چھٹکارا نہیں ہے۔ عن عمرہ فیما افنا، اپنی عمر کے بارے میں تم نے کہاں اس کو مطلب لگایا، پوری عمر کس چیز میں صرف کیا ہے۔ عن علمہ ما فعل فیہ، اپنے علم کے بارے میں اس کے ذریعہ کیا کیا، لوگوں کو نفع پہنچایا کہ نہیں، یا اس کا غلط طریقے سے استعمال کیا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اللہ اس کے مال کے بارے میں پوچھے گا، اس کو کہاں سے کمایا ہے، کمائی کا ذریعہ کیا تھا، اور پھر اس کا خرچ کس مصرف میں کیا ہے۔ اگر انسان کمائی کا ذریعہ غلط استعمال کرتا ہے تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب و کتاب میں پھنس جائے گا، اس کے قدم وہاں پہ ثابت قدم نہیں رہیں گے، ڈگمگا جائے گا۔ پھر اگر طریقہ اس کا حلال کمانے کا ہے لیکن خرچ غلط طریقے سے کر رہا ہے، انسان نے اس کے اندر اسراف و تبذیر کر دیا ہے، بیجا اس کے اندر لٹایا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کا خیال نہیں رکھا ہے۔ اسی طرح سے کنجوسی سے کام لیا، اپنے ہاتھ کو باندھ لیا، یعنی لوگوں کو دیتا ہی نہیں، مال اس کے پاس جائز طریقے سے تو آ رہا ہے لیکن فی سبیل اللہ خرچ نہیں کرتا، اس کے اندر زکوٰۃ صحیح سے نکالتا نہیں، نکالتا ہے اپنی مرضی کے مطابق، لیکن جتنا اس کے مال پر زکوٰۃ عائد ہوتا اس کو نہیں نکالتا، فقراء اور مساکین اور مستحقین کو وہ دیتا نہیں، اپنے ہاتھ کو اس نے باندھ دیا، تب بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نجات ملنا مشکل ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور چوتھی چیز وعن شبابہ فیما ابلا، اور اپنی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کس جگہ اس نے اپنی جوانی کو گزارا اور کیسے اس کو اس نے پورا کیا۔ کسب حلال کی جو اہمیت ہے، انسان حلال روزی کمائے اور کیسے اس کی جتن کرے اور کیوں انسان کے لیے ضروری ہے، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، عن المقدام، مقدام صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ وان نبی اللہ داؤد کان یاکل من عمل یدہ، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے بہترین جو عمل ہے، کسب کا جو بہترین طریقہ وہ کیا ہے، کون سی چیز اللہ کو بہت محبوب ہے، انسان جو کھانا کھاتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ کون سا کھانا سب سے بہتر اس کے لیے ہوتی، کون سی روزی سب سے بہتر ہوتی ہے، ان یاکل من عمل یدی، جو اپنے ہاتھ کی کمائی اور محنت سے وہ کھاتا ہے، جائز طریقے سے کھاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، وہ کمائی جو انسان اپنے ہاتھوں سے کمائے۔ وَإِنَّ نبی اللہ داؤد كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اور ہمارے لیے نبی، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کی زندگی میں بھی بہترین نمونہ اور مثال ہے کہ وہ بھی اپنے ہاتھ سے کماتے تھے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے مطلب ہے کہ عمل نہ کیا ہو، کام نہ کیا ہو، کسب نہ کیا ہو، بلکہ بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ بکریاں نہ چرایا ہو، بکریاں نہ چرایا ہو، یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے، جائز طریقہ اپناتے تھے روزی روٹی کے لیے، چاہے وہ بڑا کام ہو چاہے وہ ادنا کام ہو۔ نبیوں میں سے بعض انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بڑھئی کا کام کیا، نجار کا کام کیا، کسی نے لوہار یعنی حداد کا کام کیا، لوہا وغیرہ کے سیاگنے کا کام، لکڑیوں سے دروازہ بنانے کا کام بعض انبیاء کے بارے میں آیا، جوتے کے تسمے وغیرہ صحیح کرتے تھے ٹوٹ، یہ سب چھوٹے چھوٹے اعمال لیکن اللہ کی نظر میں حلال عمل ہے، پیارے عمل ہیں، اس سے انسان کی شخصیت مجروح نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل محبوب ہے کیونکہ یہ عمل حرام نہیں ہے،
حلال طریقے کا عمل ہے، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس کو میں ایک قول سنا کر کے آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا، اور اس سلسلے میں حضرت شیخ جبرین کا ایک بہت عظیم قول ہے ان احادیث کی تشریح اور توضیح کی روشنی میں، اس کو آپ ضرور سنیں۔ وہ فرماتے ہیں الاکل اذا کان طیبا کان البدن طیبا وسلم من العذاب۔ اگر عقل یعنی جو کھاتا ہے انسان، جو کھاتا پیتا ہے، اس کا مال جو اس کی روزی اگر وہ پاکیزہ ہے، کان البدن طیبا، تو اس کا بدن، اس کا جسم بھی پاک صاف ہوگا، وسلم من العذاب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے وہ بدن محفوظ ہوگا، اس کے اوپر عذاب نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تَغَذَّى الْبَدَنُ عَلَى الْحَرَامِ، اور اگر حرام مال کے ذریعہ اس کے بدن کی غذائیت اور نشو نما ہوئی ہے، اس بدن کو بڑھایا ہے، بنایا ہے، سنوارا ہے، كَانَ الْبَدَنُ آثِمًا أَوْ نَجِسًا، تو ایسا بدن کیا ہوگا؟ گنہگار بدن ہوگا یا نجس یعنی گندا اور بیکار بدن ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی اگر غذائیت اگر غلط مال سے ہوتی ہے، حرام طریقے سے ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر مال حلال کے ذریعہ انسان نے اپنے بدن کو بنایا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں نازل ہوگی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال امن حلال ام من حرام، رواہ البخاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسان پرواہ نہیں کرے گا مال کو کس طرح سے اس نے حاصل کیا، اس کو پرواہ نہیں ہوگی۔ امن حلال کسب ام من حرام، کہ اس نے حلال طریقے سے اس کو کمایا ہے یا حرام طریقے سے کمایا، کچھ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ اور ہم اس زمانے کو اپنے درمیان دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس زمانے میں آج بہت بڑے پیمانے پر فتنہ ہے، مال کمانے کے ذرائع بہت زیادہ بدل گئے ہیں۔ ایک زمانہ تھا انسان کو روزی روٹی کے لیے نکلنا پڑتا تھا، تگودو کرنی پڑتی تھی، بہت محنت کرتا تھا۔ آج ذرائع اتنے آسان بھی ہو گئے کہ انسان اپنے روم میں اپنی آفس میں بیٹھا ہے اور ملینوں کے مطلب ہیر پھیر اور کمائی کے ذرائع وہ اپنے روم میں بیٹھے بیٹھے بھی کرتا ہے۔ اس میں حلال طریقے بھی ہیں، حرام بھی طریقے، اتنے راستے کھل گئے ہیں اور اس میں فتنے بھی اتنا برپا ہو چکے ہیں کہ انسان کے لیے ان کے درمیان تمیز کرنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے ایسی صورت میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے سامنے کتاب و سنت کی تعلیمات کو رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھے، صحابہ کرام کی زندگی کو اپنے سامنے رکھے، تاکہ وہ اس طرح کے غلط طریقے میں پھنس نہ جائے۔ ابن بطال اس حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں ھذا لضعف الدین وعموم الفتن، ایسا کب ہوگا؟ جب انسان کے اندر دین کمزور ہو جائے گا اور فتنے عام ہو جائیں گے۔ اور ابن تین رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ تحذیراً کہا گیا، انسان کو ڈرانے کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مال کا فتنہ اتنا ہوگا کہ انسان حلال و حرام کی تمیز نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہاں ڈرانا مقصود ہے، اس لیے کہ مال کا فتنہ بہت ہی بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے لیے آزمائش ہے۔ مال جیسے انسان کی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے، ایسے اس کے لیے مال بھی بہت پیارا ہوتا ہے، تو اس کو برتنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں آنا چاہیے۔ پہلے اس کو کمانے کا طریقہ آنا، پھر اس کو برتنے کا طریقہ۔ اگر ہم اس کو نہیں جان پائیں گے تو ایسی صورت میں ہمارا یہ مال رائے گا، ہمارے اعمال رائے گا۔ میں اپنی بات کو ایک صحابی رسول کی حدیث سے ختم کرنا چاہوں گا، اور اس کے اندر ہمارے لیے عبرت اور نصیحت بھی ہے کہ صحابی یا صحابہ کرام کتنا زیادہ احتیاط کرتے تھے پاکیزہ روزی کمانے کے سلسلے میں، اور پھر اس کا جو اثر ہے، اس کا جو رزلٹ ہے، اس کے بارے میں کتنا زیادہ محتاط رہتے تھے۔ حلال کمائی کے لحاظ کرنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایک حدیث ہے، حضرت سعد بن وقاص کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے تھے یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے کہ میری دعا قبول ہو جایا کرے اللہ کے ہاں، جب بھی میں کسی چیز کو دعا کروں اللہ سے مانگوں تو اللہ قبول کر لے میری دعا کو۔
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या सादो अतिब मतअमका तकुन मुस्तजाब दावा। ऐ साद इब्न वक्कास, तुम अपने खाने पीने का जो तरीका है उसको बेहतर बना लो, अतिब तय्यब कर लो, पाकीज़ा कर लो, यानी हलाल ज़रिए से और पाकीज़ा रोज़ी तुम कमाओ, तो ऐसी सूरत में अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाता है। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस सिलसिले में बहुत मुहतियात रहते थे और सहाबा किराम उनसे सवाल करते थे कि इतने सारे सहाबा किराम हैं लेकिन अल्लाह आपकी दुआ को बहुत कबूल करता है, इसका राज क्या है? वो फरमाते हैं, कहते मा रफ़अतु इला फमी लुक़मतन इल्ला व अना आलिमुन मिन ऐना मजीउहा व मिन ऐना खरजत। वो कहते हैं मैंने कोई भी लुकमा, कोई भी चीज़ अपने मुंह तक नहीं पहुंचाया मगर मैं जानता हूँ, जो कुछ मैं खाता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, जो रोज़ी मेरे पास आती है उसके बारे में मुझे इल्म है। किस चीज़ का? ये रोज़ी कहाँ से आ रही है मेरे पास और इसको मैं कहाँ खर्च कर रहा हूँ, कैसे मेरे पास आती है और कहाँ जाती है, इसकी पूरी मैं तहकीक रखता हूँ ताकि हराम का शायबा भी उस तक ना पहुँच पाए। इसकी वजह से जब भी मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी दुआ को कबूल फरमाता है। मैं अपनी बात को बहुत लंबी नहीं करना चाहता और ये दर्स भी काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन खुलासा ये है कि इंसान अगर पाकीज़ा रोज़ी खाता है, कमाता है, तो यकीनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला उसके आमाल को कबूल करता है, उसकी दुआओं के अंदर कबूलियत का असर अल्लाह तबारक व तआला पैदा करता है। पाकीज़ा रोज़ी खाने से अल्लाह ताला हमें बहुत सारे अमराज से महफूज रखता है। आज की जदीद साइंस ने ये साबित कर दिया है कि खाने पीने की चीज़ों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके खाने से किसी को कैंसर का मरज़ हो जाता है, किसी को ब्लड प्रेशर का मरज़ हो जाता है, किसी को और बीमारी। ये आज जो दुनिया भर की बीमारियां हमें घेरे हुए हैं, यही जो खाने पीने की चीज़ें, ये जो रिस्क हैं, हराम तरीके से आई हुई या हराम रिस्क हैं, उनको खाने से हम बीमारियों के एक तरह के गट्ठर से बध चुके हैं और उसके बोझल तले हम दबे चले जा रहे हैं। इसलिए इसमें कोई शुबा नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के लिए जब कोई वसूल और ज़ाब्ता नाफिज करता है तो वो बड़ी हिकमत से पुर होता है, हिकमत से पुर होता है वो ज़ाब्ता, और वो हिकमत से चीज़ खाली नहीं होती। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम तमाम लोगों को रिज़्क़ हलाल की तौफीक दे और हलाल तरीके से उसको खर्च करने की तौफीक दे, हलाल रास्ते में उसे खर्च करने की तौफीक दे और उसके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं के अंदर असर पैदा कर दे, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, हमें बहुत सारी अमराज से महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस नशिस्त को भी कबूल फरमाए और जो बात कही गई है उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु अहसन जज़ा। मैं फ़ज़ीलत शेख का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और अपने मुफीद नसाइल से हम सबको नवाजा। और शेख ने जो बातें रिज़्क़ हलाल के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाई हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो इन बातों को अपनी गिरह में बांध लेंगे और पूरी ज़िंदगी इस बात का एहतमाम करेंगे हलाल रोज़ी पेट में जाए और हराम रोज़ी से, हराम के एक दाने से, एक लुक़मे से अपनी पूरी हिफाजत करेंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए। वाखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।